مجھے رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، عطا کی حق نہ کر دوں تو کہنا، میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جامع بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى۔ علامہ اقبال اس آیت کی ترجمانی کرتے کہتے ہیں، یہی بے نور ہے، یہی بے نور ہے، محشر میں تو کیا پاک دیکھے گا، یہی بے نور ہے، محشر میں تو کیا پاک دیکھے گا، کہ تجھ کو دیکھا، کہ تجھ کو دیکھنا ہے دیدار بینا نہیں آتا، کہ تجھ کو دیکھنا ہے دیدار بینا نہیں آتا، اپنی نا کی تلاش بڑی چوک یہ ہوئی، اپنی نا کی تلاش بڑی چوک یہ ہوئی، برسوں رہا خراب تلاش خدا میں، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، ہر کی گٹری لال، گرا کون نہ جان دے اس گزیریے کنگال۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہے۔ تو میں اپنا دقیق دعوت خطاب کے لیے جناب استاد محترم مناظر اسلام مفتی وقاری ارشاد الحق امینی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ جناب داعیت کی زینت بنے اور ہمارے دلوں کو منور بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر کا ثبوت دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والجبال أوتادا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جس کو جو درود پاک آسانی سے آتا ہے بڑی محبت کے ساتھ آواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رب ذو المنن کا بے حد و بے حساب شکر کہ جس نے زندگی میں ایک بار پھر آج اپنے مرد قلندر کے عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کا موقع فراہم کیا، اور بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار شفیع روز شمار جناب احمد مصطفیٰ آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، جن کے وجود مقدس کی ضیاباشیوں سے آج بھی کائنات روشن اور منور ہے۔
آج کی اس مبارک کی اس پہلی تقریب جس کا نام تربیتی اجتماع رکھا گیا ہے اور یہ محفل ذکر نام بھی ہے، جس کی صدارت فرما رہے ہیں محب الفقراء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سعید عبدالستار چشتی صابری قادری صاحب، اور آپ کے ساتھ جلوہ فکر ہے عزیز محترم واقف اسرار تصوف جناب محترم سائیں محمد افضل چشتی صابری صاحب مدد اللہ العالی، اور دیگر مریدین و معتقدین و کارکنان تعلیمات اولیاء فاؤنڈیشن، آج میں نے اپنے عنوان میں جو باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے ان میں نے آپ کے لیے ایک کلام چنا ہے، پنجابی کا کلام ہے، اور کلام بھی ایسے باکمال صوفی کا ہے کہ جس کا نام صوفیوں کی صف میں یوں چمکتا ہے کہ جیسے آسمان کا سورج ستاروں میں چمکتا ہے۔ میری مراد ہے صوفی باصفا اور علم لدنی کے بادشاہ جناب صوفی اصغر علی اصغر صاحب، مرید والا سے آپ کا تعلق ہے، اور توحید کے میخاروں کے لیے ایسا کلام لکھا ہے کہ یہ تو پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے یا سمجھنے سے پتہ چلتا ہے، بڑے کمال کے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے اچھے کلام لکھے۔ میں نے بس 3 رباعیات میں آپ کی جو آپ کو محظوظ کرنے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں چند باتیں عرض کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پیش ہونا تو بارگاہ عالیہ وچ، پیش ہونا تو بارگاہ عالیہ وچ سینے وچوں قدور تاں کڈ بھی دے، پیش ہونا تو بارگاہ عالیہ وچ سینے وچوں قدور تاں کڈ بھی دے، کی لینا فریب دی زندگی چوں انہاں حرکتاں نوں ہن چھڈ بھی دے، کی لینا فریب دی زندگی تو انہاں حرکتاں نوں ہن چھڈ بھی دے، پھڑ کے ہو دی چھری نو ہاتھ اندر، پھڑ کے ہو دی چھری نو ہاتھ اندر، گاٹی میں دے باز دی وڈ بھی دے، اصغر نیت نماز تو عشق والی، اصغر نیت نماز تو عشق والی، سامر یار اگے چوری اڈ بھی دے، اصغر نیت نماز تو عشق والی، سامر یار اگے چوری اڈ بھی دے، پیتی اگے بھی ہوئے گی لکھ باری، پیتی اگے بھی ہوئے گی لکھ باری، کدی ساکی دیاں نظراں چوں پی کے ویکھ، پیتی اگے بھی ہوئے گی لکھ باری، کدی ساکی دیاں نظراں چوں پی کے ویکھ، اٹھ عشق دی چکی دے وچ پا کے ذرا ہستی دے دانے پی کے ویکھ، اٹھ عشق دی چکی دے وچ پا کے ذرا ہستی دے دانے تا پی کے ویکھ، شکوہ چھڈ فریاد بھی کری نہ تو، شکوہ چھڈ فریاد بھی کری نہ تو، ذرا پیڑیا بلیاں نو سی کے ویکھ، اصغر مرن تو پہلے جے موت آوے، اصغر مرن تو پہلے جے موت آوے، پھر جین تو پہلے بھی جی کے ویکھ، اصغر مرن تو پہلے جے موت آوے، پھر جین تو پہلے بھی جی کے ویکھ۔ آپ ایک اور بڑے ہی اچھے انداز میں لکھتے آپ فرماتے، او تا سولی تے چڑھ کے بھی ویکھ لیندا، او تا سولی تے چڑھ کے بھی ویکھ لیندا، پہ جاندا ہے جنوں دیدار دا چس، او تا سولی تے چڑھ کے بھی ویکھ لیندا، پہ جاندا ہے جنوں دیدار دا چس، جنس دے نال پیار کردی، جنس دے نال پیار کردی، عزازیل نو لے گیا نار دا چس، عزازیل شیطان وہ اگ تو بنیا سی نار تو، جنس دے نال پیار کردی، عزازیل نو لے گیا نار دا چس، بلبل پھلاں چوں کچھ نہیں کڈ لیندی،
بلبل پھلا چوں کچھ نہیں کٹ لیندی ویکھو کنا ہے اونوں پیار دا چس تے اصغر مرن تو بعد بھی نہیں ہٹدا پہ جائے جنوں بھی پیار دا چس. تو یہ عشق و محبت کی بازی ہے. راہ تصوف، راہ طریقت، راہ معرفت، راہ حقیقت، یہ ایک ایسا آسان راستہ ہے کہ جو آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ ایک ایسا آسان راستہ ہے کہ جس راستے میں آپ کو کبھی سکون میسر نہ ہوگا. یہ ایک ایسا آسان راستہ ہے، اس راستے میں آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا. ایسا آسان راستہ ہے کہ جس راستے میں چلنے سے آپ کے قدم کبھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. ایسا آسان راستہ ہے کہ اس راستے پر چلنے سے آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ کے ہوش برقرار نہیں رہیں گے. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان راستہ ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ آسان راستہ نہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. علم شریعت کو حاصل کر لینا یہ تو بچے بھی کریں گے، بوڑھے بھی کریں گے، جوان بھی کریں گے، کیونکہ علم شریعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعمال اور آپ کے افعال کا نام ہے. راہ تصوف، راہ طریقت، راہ حقیقت اور راہ معرفت وہ جام ہے، وہ عشق کی مے ہے کہ جس کو پینے کے لیے منصور حلات کی سنت کو ادا کرنا پڑے گا، جس کو پینے کے لیے شربت کی طرح سوری کے اوپر جھولنا پڑے گا، جس کو پینے کے لیے خبیب کی طرح اپنے سینے کے اپنے جگر کے کباب بنانے پڑیں گے، جس کو پینے کے لیے بلال حبشی کی طرح تپتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹنا پڑے گا، جس کو پینے کے لیے صہیب رومی جیسا اپنا مال و متاع سب کچھ یاد کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں آپ کو آرام ملے گا. نہیں نہیں، اللہ والوں کے اعمال دیکھو جو راہ طریقت پہ چلے ہیں، راتوں کا سکون بھی چلا گیا، دن کا آرام بھی چلا گیا. نہ وہ رات کو سو کے دیکھا انہوں نے، نہ دن کو سکون کر کے دیکھا. ان کی زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے تھے. ساری رات مالک کی بارگاہ میں فریاد کرتے کرتے گزر جاتی، دن کو جہاد کرتے کرتے گزر جاتی. رات بھی جاگ رہے ہیں، دن کو بھی آرام میسر نہیں. کتنا آسان راستہ چنا ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ ایک صحابی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا راز پانا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خاموشی بہتر ہے. عرض کی بندہ نواز، نہیں میں اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں. میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں جیسا مقام ہے اسی مقام پہ ٹکے رہو، اسی پہ اکتفا کرو. وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. اب اللہ کے حبیب اس بندہ خدا کو، اپنے غلام کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو واقعی رب کو پانا چاہتا ہے تو پھر مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں کے لیے تیار ہو جا کہ یہ وہ راستہ ہے جو بلاؤں، وباؤں اور آفتوں کو دعوت دیتا ہے. اللہ کی محبت والا راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، بس اللہ اللہ کریں گے اور لوگوں کو یہ دکھا دیں گے کہ ہم بہت بڑے صوفی ہیں، ہم بہت بڑے درویش ہیں، ہمارا تعویذ دھاگا چلتا ہے، دم کرتے ہیں چڑیلیں بھاگ جاتی ہیں، دم کرتے ہیں جن نکل جاتے ہیں، دم کرتے ہیں شفا مل جاتی ہے. یہ راہ تصوف نہیں. ایسا کام تو عیسائی بھی کرتے ہیں، یہ کام تو پنڈت بھی کرتے ہیں، یہ کام تو وہ بنگالی جادوگر بھی کرتے ہیں کہ ان کی پھونک سے ہزاروں مریضوں کو شفا ہوتی ہے. تصوف شفا دینے کا نام نہیں ہے. راہ طریقت جن اور چڑیلیں نکالنے کا نام نہیں ہے. راہ طریقت یہ ہے کہ بندے کو خدا تک لے جانا، اللہ کی ذات کو پا لینا اور ذات کے اندر محو ہو جانا. یہ راہ طریقت ہے. اور تصوف بھی یہی دعوت دیتا ہے. علم تصوف راہ طریقت پر چلنے کے لیے ہمارے لیے مشعل نور ہے. علم تصوف یہ ایک ایسی گہرائی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے یا تو رومی کا دماغ چاہیے یا غزالی کا فلسفہ چاہیے، ورنہ یہ کبھی کسی بندہ خدا کی سمجھ میں نہیں آنے والا.
علم تصوف اتنا گہرا علم ہے جتنی خدا کی ذات گہری ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، ویسا ہی علم تصوف ہے، یہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ جس طرح کسی نے کہا نا کہ تم ایک گورکھ دھندا ہو، جیسے خدا سمجھ سے والا تر ہے، عقل سے والا تر ہے، فکر سے والا تر ہے، فہم و ادراک سے والا تر ہے، اسی طرح اس ذات کا علم بھی فہم و ادراک سے والا تر ہے۔ زندگیاں ختم ہو گئی، کتنے ایسے ہیں جو اس پرکٹن راہ پہ چلے اور راستے میں ہی دم توڑ گئے، کتنے ایسے ہیں جو اس پرکٹن راستے پر چلے اور ان کو منزل نہ ملی، کتنے ایسے ہیں جو یار کا سراغ لگاتے لگاتے جملہ منہ سے نکال کے سولی پہ جھولنا پڑا۔ یہ راہ بہت پرکٹن راہ ہے، اس راہ پہ چلنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ اور آج علم تصوف کو سمجھنے والے، علم تصوف سے محبت کرنے والے، راہ طریقت اختیار کرنے والے، ان کے لیے جو میں نے تلاوت قرآن کریم کی ہے، ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی، والجبال اوتادا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا ہے، کیل، پہاڑوں کو میخیں بنا دیا ہے۔ زمین کے اندر پہاڑ میخ کی طرح ہے، کیل کی طرح ہے۔ اب توجہ میری طرف کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والجبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑوں کو اوتاد بنا دیا ہے۔ اوتاد وتد کی جمع ہے اور وتد کا معنی ہے میخ۔ اوتادا یہ جمع ہے میخ کی، کہ ہم نے پہاڑوں کو کیل بنا دیا ہے، میخیں بنا کے زمین میں پھونک دیا ہے تاکہ زمین جنبش نہ کرے۔ بڑے بڑے مفسرین نے قلم اٹھائے کہ والجبال اوتادا سے مراد پہاڑ ہیں۔ بہت بڑے بڑے مفسرین آئے، لکھتے چلے گئے۔ ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی اٹھا جس کا نام محی الدین ابن عربی ہے، علم تصوف کا بادشاہ، راہ طریقت کا شہنشاہ، علم معرفت کا خزینہ بے بہا اور علم حقیقت کا سلطان۔ محی الدین ابن عربی کہتا ہے والجبال اوتادا سے مراد یہ پتھر کے پہاڑ نہیں جن کو تم دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے ٹیلے لگے ہوئے ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ زمین کو جنبش کرنے سے روک رہے ہیں۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ میخیں نہیں ہیں جو زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں، بلکہ جو اللہ نے کہا ہے نا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین میں میخیں ٹھوک دی ہیں۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں وہ میخیں اللہ کے ولیوں کے دربار ہیں۔ اوتاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ ولایت کا ایک مقام ہے۔ بندہ مومن کبھی ولی ہوتا ہے، بندہ مومن کبھی اوتاد ہوتا ہے، کبھی قطب ہوتا ہے، کبھی ابدال ہوتا ہے۔ یہ وہ اوتاد ہے جس کو اللہ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو اوتاد بنا دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو گنبد سے بنے ہوئے، پتھر سے بنے ہوئے گنبد تم دیکھتے ہو اولیاء اللہ کے، یہ سرگودے کے پہاڑ، مری کے پہاڑ، کرن پہاڑ کے پہاڑ، یہ پہاڑ زمین کے لیے میخیں نہیں ہیں، بلکہ داتا لاہوری کا مزار زمین کے لیے کیل بنا ہوا ہے۔ بابا یہ زمین کے اندر میخیں کیا ہیں جو زمین کو ہلنے نہیں دیتے؟ آپ نے موہنجودڑو کا نام سنا ہے، آپ نے ہڑپا کا نام سنا ہے، آج بھی وہاں کھٹرات نظر آتے ہیں کہ زلزلہ آیا اور زمین بوس ہو گئے، لوگ مکان زمین کے اندر چلے گئے۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ کوئی نہیں تھا وہاں بچانے والا۔ موہنجودڑو ہڑپا کے کھٹرات دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہاں اگر کوئی میخ ہوتی، وہاں اگر کوئی زمین کے اوپر کیل ہوتی تو وہاں کی زمین کبھی جنبش نہ کرتی۔ آج زلزلہ لاہور میں بھی آتا ہے، زلزلہ پاک پتھر میں بھی آتا ہے، زلزلہ اجمیر میں بھی آتا ہے، زلزلہ کلیگر میں بھی آتا ہے، زلزلہ گولڈے میں بھی آتا ہے، زلزلہ علی پور میں بھی آتا ہے، زلزلہ وزیر آباد میں بھی آتا ہے۔ آج یہاں کی زمینیں تو بنجر نہیں ہوتی، یہاں کے محلات جو ہیں وہ کھنڈرات میں تبدیل نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ جب موہنجودڑو اور ہڑپا پہ زلزلہ آیا تھا، وہاں
ولی کا مزاج نہیں تھا. آج جب لاہور میں زلزلہ آتا ہے تو دراصل لاہوری کا مزاج آج جب پاک پتھر میں زلزلہ آتا ہے تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا مزاج وہاں موجود ہے. آج جب مدینہ آباد میں سیلاب آتا ہے، سیلاب کے ساتھ کتنے گاؤں ہیں جو زمین بوس ہو گئے. چک سکیے کا حال بھی آپ نے دیکھا ہے، وہاں بھی سیلاب آیا تھا، وہاں تو کچھ نہیں ہوا. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے والجبال اوتادا، ہم نے اپنے بلیوں کو زمین، ان کے بلیوں کے مزاروں کو زمین میں کیل کے طور پہ بنا دیا ہے. یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے، یہ زمین کو جنبش نہیں کرنے دیتے. زمین ہل بھی کیسے سکتی ہے جب اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بلیوں کے مزاروں کو زمین کے اندر میخیں بنا کے ٹھوک دیا. جب یہ بلی، ان کے مزارات زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں، زمین کو ہلنے نہیں دیتے، زمین کو نیست و نابود نہیں ہونے دیتے، زمین کا نظام کو کھنڈرات میں تبدیل نہیں ہونے دیتے. یہ اللہ کے ولیوں کی پاور ہے. جس نے یہ ولی بنائے ہیں اس رب دو جہاں کی پاور کا کیا عالم ہے. اور یہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرتیں اپنے اولیاء کے اندر کنوے کی ہیں، اپنے ولیوں میں جو اپنی قدرتوں کے اثرات رکھے ہیں. جیسے بھی آپ نے تعلیمات اولیاء فاؤنڈیشن کی ایک ننھی رکن کا بیان سنا، وہ واٹر ریفلیکشن ان دا واٹر، اس کا مفہوم آپ کو سمجھا رہی تھی. ریفلیکشن ان دا واٹر کیا ہے کہ کسی چیز کا عکس کسی چیز میں آ جائے اور وہ عکس بھی وہی کام کرے جو وہ ذات وہ کام کر رہی ہے. دوپہر کا وقت ہو، آپ کے کمرے کا روشن دان ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اس سے سورج کی شعائیں آتی ہیں اندر کمرے کے اندر روشن دان سے. اس کے سامنے آپ ایک پانی کا پیالہ بھر کے رکھیں، وہ جو کرنیں روشن دان سے اس پیالے میں آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ وہی کرنیں ادھر روشن دان سے پیالے میں آ رہی ہیں، ادھر پیالے سے اٹھ کے دوسری دیوار کو جگمگا رہی ہے. وہ پیالے سے پھر وہ کرنیں نکلیں گی، ایک طرف سے وہ آ رہی ہیں اور دوسری طرف دوسری دیوار کو وہ روشن کر رہی ہیں. وجہ بس یہی ہے کہ فیض آتا وہی سے ہے. بندہ مومن جب اپنے دل کی بنجر کھیتی کو اس کے ذکر کے نور سے آباد کرتا ہے، اللہ کریم کی رحمت کے انوار و تجلیات بندہ مومن کے دل پہ آتے ہیں. ولی کامل اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز بنتا ہے، وہاں سے نور کی کرنیں آتی ہیں ولی کامل کے دل پہ. ولی کامل ان کو اللہ سے لے رہا ہوتا ہے اور مخلوق خدا میں دے رہا ہوتا ہے. یہ فیض وہیں سے آ رہا ہے. اللہ نے کیوں دیا ہے ان کو فیض؟ حالانکہ رب کائنات ایسی پاور کا نام ہے جو کسی سے ڈرنے والی ذات نہیں. وہ ایسی پاور ہے کہ جس کو کسی کا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. اس نے اپنے اولیاء کو یہ مقام کیوں دیا ہے، یہ پاور کیوں دی ہے، ان کے پاس یہ طاقت کیوں ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کافروں نے لات کو، حبل کو، منات کو، عزا کو انہوں نے بنا دیا خدا. وہ جو بت بنائے تھے انہوں نے، یہ بڑے بت تھے، لات، منات، حبل، عزا. انہوں نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں. اب ان کا کانسیپٹ کیا تھا ان کے بارے میں کہ لات ہمیں خدا دیتا ہے، لات ہمیں اولاد دیتا ہے، منات ہمیں عزت دیتا ہے، عزا ہمیں روزی دیتا ہے، حبل ہمیں دنیا کی بادشاہی دیتا ہے. ان کے مختلف کانسیپٹ لات، منات، حبل اور عزا کنارے لگائے. اللہ نے اپنے اولیاء کو وہ کمال دے دیا کہ کبھی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے اندر اس دروازے کو پکڑ کے اپنی ڈھال بنا رہے ہیں جس کو 40 صحابہ مل کے خیبر کے دروازے کو اٹھا نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے. مولا علی اس دروازے کو اپنی ڈھال بنا کے بتا رہے ہیں کہ کافروں لاؤ اپنے لات کو، لاؤ منات کو، لاؤ حبل کو، لاؤ عزا کو. میں اللہ کا بندہ ہوں، حبل تمہارا خدا ہے. اگر تم اللہ کے بندے کو شکست دے تو پھر ہمارے خدا کے مقابلے میں آ جاتا. اس لیے رب کائنات نے اپنے ولیوں کو یہ پاور دی ہے. اللہ کے ولی اللہ کے پیغمبر ہیں، رب کائنات کی بارگاہ اقدس سے یہ نور لیتے ہیں، وہاں سے انوار و تجلیات کی خیرات لیتے ہیں اور مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا منصب ہے، ولایت والا راہ، طریقت والا راہ، معرفت والا راہ، حقیقت والا، کہ اس منصب کے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی. علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت اور علم حقیقت،
ان چاروں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اگر علم شریعت کو چھوڑ دیا جائے، علم طریقت کو اپنا لیا جائے تو پھر بھی انصاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ فقر کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے در کے منگتے فقیر اور درویش بنتے ہیں، صوفی باصفا بنتے ہیں، جن کے در سے کائنات کو خیرات ملتی ہے، اللہ کے وہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ظاہری شریعت کو اس لیے نافذ کیا ہے کہ ہر پھول کی قسمت میں نہیں ناز عروسا، ہر پھول کی قسمت میں نہیں ناز عروسا. کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر پھول دلہن کی سیج کے لیے نہیں بنتا. کچھ پھول مزاروں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ پھول قبروں کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے کہ وہ علم معرفت تک پہنچ سکے، ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے وہ علم حقیقت تک پہنچ سکے، ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے کہ وہ طریقت کی راہ پہ چلے اور پورا پورا پایا تکمیل تک پہنچ جائے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری نمازیں ادا کر کے، ظاہری حج ادا کر کے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان غلاموں کو یہ سبق دیا ہے، فرمایا جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ یہاں تک تو ٹکے رہو، جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک تو ٹکے رہو. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا سکون ہے. فرمایا میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ادا کرو مجھے سکون ملے گا. اور جو حضور کو سکون دیتا ہے وہ اللہ کو سکون دیتا ہے. اور پھر جو کہ یہ تربیتی اجتماع ہے، میں نے تلاوت الوجود کے بارے میں کچھ باتیں سنی کہ کچھ ہمارے ادارہ کے ساتھ وابستہ لوگ تلاوت الوجود کے بارے میں من گھڑت باتیں اپنی طرف سے یوں کرتے ہیں کہ جیسے ان پہ وحی الہی نمودار ہوتی ہے، وحی الہی کے آثار نمودار ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. حضور قبلہ پیر سائیں کی نہ تو کوئی تعلیم ایسی ہے کہ جو شریعت کے منافی ہمیں لے کے جائے، کوئی تعلیم ایسی نہیں، کوئی پیغام آپ کا ایسا نہیں ہے. تلاوت الوجود اس کے مختلف تفسیریں ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس کے مختلف قرائن ہیں، مختلف آثار ہیں. آپ بس یوں سمجھیے کہ تلاوت الوجود یہ ہے کہ جیسے بندہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے ویسے ہی بندہ مومن کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے وجود کی تلاوت کرے. اپنے آپ کو پڑھے کہ میں کیا ہوں. اب اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے بنیادی سبق کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کو پڑھے کہ کہیں میرے دماغ کے کسی کونے میں تو نہیں چھپی. اپنے آپ کو پڑھنا یہ تلاوت الوجود ہے. تلاوت الوجود یہ نہیں کہ تم نماز کو کافروں کا کام کہہ دو، تم نماز کو ملا کا کام کہہ دو، تم نماز کو جاہلوں کا کام کہہ دو. تلاوت الوجود یہ سبق نہیں دیتی. تلاوت الوجود یہ ہے کہ اپنے وجود سے گند کو نکال دو، اللہ کے نور کو بھر دو. تلاوت الوجود اس چیز کا نام ہے کہ اپنے اندر کی گندگی کو دور کر دو، اپنے دل کی میل کچیل کو دور کر دو، اپنے وجود کی تلاوت یوں کرو کہ تمہاری زبان سے اللہ کے کلام کی خوشبو آئے، تم بولو تو یوں لگے جیسے حق بول رہا ہے. تلاوت الوجود کی ہے ابو بکر صدیق نے، تلاوت الوجود کی ہے عمر فاروق نے کہ میرے قریب بھی فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے. یہ ہے تلاوت الوجود. تلاوت الوجود باتوں کا نام نہیں کہ ہم باتیں کریں گے، جاہلوں کو اٹکل بچوں کے ساتھ اپنے ساتھ ملائیں گے. تلاوت الوجود اس چیز کا نام ہے کہ وہ تمہاری عقل میں ہو، تمہاری فکر میں ہو اور تمہارے ظاہری افعال سے وہ ظاہر بھی ہونی چاہیے. میں کہوں میں علم شریعت کو جانتا ہوں، عمل نہ کروں، لوگ کہیں گے بے عمل ہے. اسی طرح وہ بندہ جو کہے کہ میں تلاوت الوجود میں نے کر لی ہے، اگر تلاوت الوجود کر لی ہے تو پھر دیکھو وہ کلمہ میں تو نہیں بول رہا. تلاوت الوجود جنہوں نے کی ہے ان میں ایک نام آپ کو بتاتا ہوں، غزالی زمان حضرت سید احمد سید فاطمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملتان شریف والی سرکار. آپ نے پوری زندگی کبھی لفظ میں نہیں کہا تھا. ایک دفعہ ایک شیطان نے جملہ ایک سوال لکھ کے دے دیا جس میں تھا لفظ میں، کہ یہ سوال پڑھیں گے تو اس میں آئے گا لفظ میں.
تو یہ کہہ دیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ بتائیے اب تو آپ نے میں کہہ دیا نا. غزالی زمان ہے اس کا رکا پکڑا آپ نے فرمایا یہ کس نے لکھا ہے؟ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں نے. آپ نے فرمایا بس یہی شیطان نے کہا تھا. پھر بھی اس مرد خدا نے اپنی زبان سے کلمہ میں نہیں نکالا. یہ میں سب سے پہلے اپنی میں کو مارنا یہ تلاوت الوجود کا پہلا سفر ہے, پہلی سیڑھی ہے. یہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ 2 ٹکے کے ہم بندے نہیں ہوتے اور تلاوت الوجود کی باتیں کرتے ہیں. ایسا مرید جو اپنے پیر کی بدنامی کا باعث بنتا ہے, اللہ رب العزت کی جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا مرید سور اور بندر سے بھی بدترین ہے جو اپنے پیر کامل کی بدنامی کا باعث بنے. مرید تو وہ باکمال ہوتا ہے کہ جس کا عمل اس کے پیر کی عزت کا باعث بنے. لوگوں کے سامنے لوگ اس کے پیر کامل کو یوں پہچانے کہ واقعی یہ بندہ کسی ایسے پیر کے ہاتھوں میں اس نے ہاتھ دیے ہیں جو خدا کا پیغام دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کی مخالفت کر کے لوگوں کو اپنے خلاف بھی کریں اور اپنے پیر و مرشد کے خلاف بھی کریں اور لوگوں میں ایسی جاہلوں والی باتوں کو فروغ دیں کہ ہم بدنام ہوں. یاد رکھیے شریعت کے بغیر ہمارا نظام زندگی مفلوج ہے. شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر جانے والی واحد وہ سیڑھی ہے کہ جس پر ہم چڑھیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار تک پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد طریقت والا مقام شروع ہوتا ہے. ابھی تو ہم شریعت کو نہیں سمجھے, جب تک شریعت کو نہیں سمجھ آتے تب تک ہمیں طریقت کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے, طریقت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. شریعت کو سمجھ لیں, یہی شریعت جس کو ہم بعض ہمارے دوست نام نہاد جو کہہ دیتے ہیں شریعت کا مولویوں کا صوفیوں سے اختلاف ہے, مولویوں کا درویشوں سے اختلاف ہے. یہ اختلاف مولویوں کا درویشوں سے نہیں ہے, یہ عقل کا عقل کے ساتھ اختلاف ہے. جب میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکوں گا تب اختلاف ہوگا, جب میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا تب اختلاف ہوگا. شریعت ہی ایک بنیادی نقطہ ہے جس سے طریقت نکلتی ہے, جس سے معرفت نکلتی ہے اور جس سے حقیقت نکلتی ہے. جتنی آیات صوفیہ پڑھتے ہیں ساری اللہ کے قرآن کی ہیں, قرآن شریعت میں ہے. جتنی حدیث کے بعد احادیث قدسیہ صوفیہ پڑھتے ہیں, فقیر لوگ پڑھتے ہیں, وہ ساری کی ساری صحیح بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ابی داؤد میں ہے, ابن ماجہ میں ہے. وہ ساری کی ساری حدیثیں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی تو ہے. شریعت ہی ایک ایسا ماخذ ہے, شریعت ہی ایک ایسا مرجع ہے, شریعت ہی ایک ایسا مرکز ہے کہ جس سے یہ ساری شاخیں پھوٹتی ہیں. شریعت ہی سے طریقت نکلتی ہے, شریعت ہی سے معرفت نکلتی ہے, شریعت ہی سے حقیقت نکلتی ہے. رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے مولا کریم صاحب عرش کی برکتوں سے, ان کی رحمتوں سے اللہ کریم ہمارے دامن کو خیر و برکت سے نوازے. حضرت صابر مستانہ سرکار رحمت اللہ علیہ ایسے بلند پایا صوفی تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عالم ناسوت میں پیدا ہوتے ہیں, پھر محنت کر کے عالم ملکوت میں جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کی پیدائش ہوتی ہے تو عالم ملکوت میں ہوتی ہے اور پھر وہ عالم جبروت اور عالم لاہوت میں محنت کر کے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو عالم جبروت میں پیدا ہوتے ہیں, محنت کر کے پھر وہ عالم لاہوت تک پہنچتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن پہ مالک کا کرم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی عالم لاہوت میں, جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت ہے. اور کچھ بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں نفس امارہ کے ساتھ, پھر ترقی کرتے ہیں, نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے, پھر نفس لوامہ نفس ملہمہ میں بدل جاتا ہے, پھر نفس ملہمہ نفس مطمئنہ میں بدل جاتا ہے, پھر وہاں سے راضی اور مردیہ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ مردان خدا ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی نفس مطمئنہ اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے کہ وہ رب کے ذکر کے ساتھ اللہ کی فکر میں محو ہوتے ہیں. ان کا اطمینان, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کا بچھونا اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے. جیسے اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں چھپا ہوا ہے. تو حضرت ثابت صاحب مستانہ سرکار رحمت اللہ علیہ وہ بھی انہی نے ایک بعض ہستیوں میں سے تھے
کہ جن کو اللہ کریم نے نفس مطمئنہ کی دولت سے سرفراز فرما کر پیدا فرمایا ہے، اور پھر وہ ایسے مقام پر تھے جب اللہ کے حضور گئے ہیں. میں نے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی ہے جس میں آپ رجال الغیب کی باتیں فرماتے ہیں. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جو اوتاد ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آخری دم اللہ کریم جل جلالہ اس کو یہ مقام دے دیتا ہے کہ جس علاقے میں وہ ہوتا ہے اس علاقے کو اللہ جو رزق دینا چاہتا ہے پہلے اس کو عطا کرتا ہے، پھر اس علاقے کے لوگوں کو عطا کرتا ہے. جو بیماریوں کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، آسمانی آزمائشوں کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، اور پھر یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ آزمائشیں اس اللہ کے ولی کے اوپر پہلے آتی ہیں، بعد میں مخلوق میں جاتی ہیں. ایسے ہی آسمانوں سے رزق آتا ہے، پہلے اس اللہ کے ولی کی طرف آتا ہے، پھر وہ مخلوق کی طرف جاتا ہے. یہ نظام ایسا ہے جس کو سمجھنے کے لیے محنت درکار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمبر 1 اپنے مرشد کے ساتھ مخلص ہو جائے کہ ہم نے جب تک اخلاص کی دولت حاصل نہیں کرنی ہم کوئی مقام نہیں پا سکتے. یاد رکھیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ 1000 سال تک بغیر اخلاص کے اللہ کے حضور سجدہ کرتا رہے، 1000 سال تک وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اور ایک بندہ فقط ایک بار اللہ کہہ دے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، وہ 1000 سال کی عبادت سے بہترین ہے. اخلاص کی دولت سب سے بڑی دولت ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ 1,00,000 روپیہ خدمت کر رہا ہے، ایک بندہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خدمت کر رہا ہے. وہ بندہ جو بغیر اخلاص کے 1,00,000 دے رہا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ دے رہا ہے، کیونکہ اس میں اخلاص کی دولت ہے. اور اخلاص اللہ کریم جل جلالہ کو پسند ہے، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. سب سے پہلے اخلاص اپنے دل میں پیدا کیجئے کہ مرشد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. مرشد کا معنی ہے ہدایت دینے والا، سیدھے راستے پر چلانے والا. آپ آتے ہیں ہدایت لینے کے لیے، اللہ کا پیغام لینے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم لینے کے لیے، طریقت کا علم لینے کے لیے، معرفت اور حقیقت کا علم لینے کے لیے سب سے پہلے اپنا ذہن بنا کے رہیں. یہ ذہن نہ بنائیں ہم دم کریں گے تو چڑیلے بھاگ جائیں گے، دم کریں گے تو جن بھاگ جائیں گے، ہماری بلے بلے ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی. یہ طریقت نہیں، یہ ان میں تصوف نہیں ہے. یہ کام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، عیسائی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں. یہ کام تو وہ بھی بڑے کرتے ہیں. کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ دم بھی نہ کیا جائے، پھونک بھی نہ ماری جائے، تعویذ بھی نہ دیا جائے، بس مقام یہ ہونا چاہیے کہ بندہ کہہ دے اور وہ کام ہو جائے. یہ مقام حاصل کرنے کے لیے جستجو کرو. جب اس مقام تک تم پہنچ گئے، اس منظر کو تم نے پا لیا، پھر سمجھ لو کہ تم نے خدا رحمان کو بھی پا لیا. تو اللہ کریم مجھ گناہگار کی چند گزارشات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ کریم علم تصوف کو ذریعہ نجات بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم جو مشن لے کے نکلے ہیں تعلیمات اولیاء کا، تعلیمات اولیاء کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. جو بھی نبی ہوتا ہے وہ ولی ضرور ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. جو نبی ہوتا ہے وہ ولی ضرور ہوتا ہے. اس کے پاس 2 ڈگریاں ہوتی ہیں، نبی اور ولایت والی. ولایت تو پہلے اللہ نے اس کو عطا کی ہوتی ہے، نبوت کا اعلان اللہ بعد میں حکم ارشاد فرماتا ہے. اور یہ قرآن اور حدیث سے ماخذ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس کی اتباع کر جو میرے راستے پہ چلتا ہے، جو میرے راستے پہ تجھ کو چلاتا ہے. تو ہم نے تعلیمات اولیاء فاؤنڈیشن کا آغاز کر دیا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم قرآن کو اس کے صحیح حقیقی احوال کے ساتھ جانیں، احادیث طیبات کو ان کے حقیقی احوال کے ساتھ جانیں. اور اللہ کے بری نے جو پیغام محبت دیا ہے، جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو انسانیت کا سبق دیتا ہے، تو وہاں کوئی مسلک نہیں چلتا. ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبند مسلک والا، کوئی اہل سنت و جماعت والا اس کی بلا تفریق
حاضری ہوا ان کا. ہم نے امن سیمینار کروایا گوجرا شہر کے اندر TMA میں. وہ ایک جیتی جاگتی تصویر ہے ہمارے پیغام امن کی، تعلیمات اولیاء کی، کہ ہم نے وہاں بھی بغیر کسی مسلک کی تفریق کے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، ہم نے انسانیت کے لیے امن کا پیغام دیا ہے کہ انسانیت کو امن کا پیغام ملے گا تو اولیاء اللہ کے در سے ملے گا. یہ اولیاء کاملین ہی ہیں جنہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان کے نزدیک کوئی شیخ نہیں، کوئی ہندو نہیں، ان کے نزدیک کوئی دیوبندی نہیں، کوئی وہابی نہیں، کوئی سنی نہیں. ان کے نزدیک سب اللہ کی مخلوق، اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں. اور انسان کو جب رب نے بنایا تو فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں بنایا اور اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے نفوس میں ہوں. یہ جمع کی ضمیر ہے، تمہارے نفوس میں ہوں. یہ نہیں کہا مومنوں میں تمہارے نفوس میں ہوں، یہ نہیں کہا کہ پنڈتوں میں تمہارے نفوس میں ہوں، مطلق کر کہہ دیا ہے میں تمہارے اندر رہتا ہوں. کافروں کے اندر بھی وہی ہے، منافقوں کے اندر بھی وہی ہے، ہندوؤں کے اندر بھی وہی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی وہی ہے. اور مومن وہ بنے گا جو اندر سے اس کو پہچان، مومن وہ بنے گا جو اندر سے اس کو پہچان لے گا، اس کی معرفت حاصل کر لے گا. کافر کیوں رہ گئے؟ ہندو کیوں رہ گئے؟ ان کو ہم غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ ان کے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا رشتہ داری ہم کیوں کر دی؟ وہ ہمارے خدا کی معرفت سے محروم ہے. تو ہمارا یہ اعلان ہے کہ جو ہمارے خدا کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. تو ہم جب تک پیغام امن کو نہیں اپنائیں گے اور یہ اللہ کے اتنی دیر تک یہ قدورتیں، یہ نفرتیں، یہ بغض و عناد کے پہاڑ دور نہیں ہوں گے. ان کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تعلیمات اولیاء کو اپنائیں اور یہ اللہ کے مشن پہ چلیں. اللہ کریم میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تعلیمات اولیاء فاؤنڈیشن میں پورا سال جو دوست احباب، جو مریدین، معتقدین محبت اور خلوص کے ساتھ امن کے لیے کام کرتے ہیں، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالغفور صاحب ہیں، پورا سال قبلہ صاحب جی کی طرف سے جتنے بھی غریب اور مستحق مریض ہیں ان کا علاج بالکل فری کرتے ہیں. اور پورے سال میں کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کو جہیز کے لیے سامان فراہم کیا جاتا ہے، اور اس میں کئی ہمارے دوست ہیں جو ہمیں اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہم جب بھی آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں لبیک کہتے ہیں. راستے صاف کیے جاتے ہیں، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے خیرات تقسیم کی جاتی ہے. اس میں جو ہمارے کارکنان ہیں جو جانفشانی سے کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے آج نشان کے طور پہ، نشان اعزاز کے طور پہ ان کو نوازنے کے لیے صابری رنگ جو ہے یہ تقسیم کرنے کا تعلیمات اولیاء فاؤنڈیشن کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے. تو کچھ دوست ہیں جنہیں ہم دعوت دیں گے، وہ قبلہ حضور محب الفقراء پیر سائیں کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں سے ان کو صابری رنگ ملے گا جو ان کی محنت کے طور پر ان کی وفاداری اور خلوص کو دیکھتے ہوئے انہیں انعام دیا جائے گا. اور یاد رکھیے صابر کلیجری کا رنگ وہ رنگ ہے کہ جس کو صابر کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر دنیا کے کسی رنگ کی ضرورت نہیں ہے. صابری رنگ وہ رنگ ہے کہ جس کو صابری رنگ چڑھ جائے پھر اس کو اور کوئی رنگ نہیں چاہیے، صابری رنگ ہی آخری رنگ ہے. تو یہ صابری رنگ جو ہے صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چوکھٹ سلامت رہے، ان کا آستانہ سلامت رہے، آپ کی نسبت سے یہ صابر رنگ دیا جائے گا. تو میں سب سے پہلے محترم محمد عرفان ستاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں. گوجرا سے ان کا تعلق ہے، بڑی جانفشانی سے، بڑی محبت خلوص کے ساتھ یہ تعلیمات اولیاء فاؤنڈیشن کے کام کرتے ہیں. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنا صابری رنگ حضرت قبلہ پیر صاحب سے حاصل کریں. جناب ملک محمد عرفان قبل ستاری صاحب. آپ تمام احباب
جتنی دیر ان کو رنگ دیا جاتا ہے آپ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب میں دوسرے کارکن کو دعوت دیتا ہوں، محمد عرفان فوجی، محمد عرفان ستاری، وہ تشریف لائے اور حضور قبلہ پیر سائیں سے سلطان دو جہاں حضرت صابر کلیگری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ حاصل کریں۔ اور تیسرے کارکن کو دعوت دوں گا، محمد ندیم رفیق ستاری کو، وہ آئے اور اپنی وفاداری، اخلاص، محبت اور چاہت کے بدلے میں دو جہانوں کے بادشاہ حضرت صابر علاء الدین کلیگری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ حاصل کریں۔ محمد ندیم، میاں محمد ندیم ستاری۔ جہلم سے محمد اکبر ستاری، محمد اکبر ستاری جہلم سے، یہ کارکن بھی آئے اور حضور قبلہ پیر سائیں سے اپنے اخلاص، وفاداری، محنت پر صابری رنگ حاصل کرے۔ مظفر گڑھ سے شفقت علی ستاری، مظفر گڑھ سے شفقت علی ستاری، وہ تشریف لائے اور اپنا صابری رنگ حاصل کریں۔ محمد منیب ستاری، محمد منیب رفیق ستاری، محمد نعیم ستاری کاگلا گاندرا چھیاٹ، محمد نعیم ستاری فیصل آباد سے۔ یہ صابری رنگ وفا کی علامت ہے، اخلاص کی علامت ہے، محبت اور چاہت کی علامت ہے۔ تو اس لیے یہ جو صابری رنگ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی اور نوبل انعام تو آپ کو دے نہیں سکتے، کوئی ایوارڈ نہیں دے سکتے۔ سب سے بڑا ایوارڈ سلسلہ چشتیہ میں حضرت صابر پیا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ ہی ہے۔ یہ رنگ نوبل انعام کے انعام سے بھی بڑا ہے۔ تو سب سے بڑا سلسلہ چشتیہ میں، کیونکہ سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیگری سلطان دو جہاں ہے، تو اس لیے یہ صابری رنگ جو ہے یہی سلسلہ چشتیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ اب میں آخر پہ ہدیہ درود و سلام کے لیے دعوت دوں گا۔ تمام احباب کھڑے ہو جائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه يا الله يا رحمن يا رحيم مالك مولا۔ آج
تیرے ولی کامل حضرت سائیں اللہ دیتا ثابت مستانہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک کی تقریب میں تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی اور تیرے قرآن کی آیات کی تشریحات اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بات کی روشنی میں جو باتیں ہوئی مولا اپنے حبیب کی عزت و تکریم کا صدقہ ہمارے اس عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم اس سارے کار خیر کا مقصد تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، مولا ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما۔ مولا تیرے یہ بندے جو راہ شریعت پہ چلنے کے لیے، راہ حقیقت پہ چلنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان کو سمجھ اور بوجھ عطا فرما، مولا ان کو فہم و ادراک عطا فرما، مولا اپنے حبیب کی عزت و تکریم کا صدقہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو راہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علم حقیقت و معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنے ولیوں کی صحبت اور صحبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا صدقہ ہم سب کو اپنے اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا اپنے اولیاء کاملین کی برکتیں عطا فرما، یا اللہ اپنے اولیاء کاملین کے فیوض و برکات عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا صدقہ اپنے اولیاء کاملین کی برکتوں سے ہماری مشکلیں مصیبتیں آفتیں بلائیں بیماریاں دور فرما، مولا بے اولادوں کو اولاد رینہ عطا فرما، یا اللہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ اپنے حبیب کی عزت کا صدقہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، یا اللہ فرقہ کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے اللہ فرقہ کی لعنت سے بچ کر مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی تسبیح میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تعلیمات اولیاء فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جو مشن شروع کیا گیا ہے، یا اللہ اس مشن کو دن دگنی راتوں کی ترقی عطا فرما، مولا تعلیمات اولیاء فاؤنڈیشن کے اراکین عہدیداران کو یا اللہ نیکی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا صدقہ کل حضرت صاحب مستانہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے مبارک کا دوسرا دن ہے، مولا کل والے دن بھی ہمیں خیر و برکت عطا فرما، کل والے دن امن اور سلامتی والا عطا فرما، اے اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بدنگاہی سے محفوظ فرما، حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی عزت کا صدقہ ہم سب کو اپنی نظر رحمت عطا فرما، اپنے حبیب کی نظر عنایت عطا فرما، اے اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذوق الکریم کا صدقہ ہم گنہگاروں کی دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں شامل قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔